زندگی میں جو مثبت صفات مجھ سے، آپ سے اور ہر صاحب ایمان سے مطلوب ہے، ان میں سے ایک ہے حسن ظن، یعنی اچھا گمان رکھنا، اچھا گمان کرنا۔ یہ حسن ظن کس کے ساتھ؟ سب سے پہلے خالق کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور دوسرے مخلوق کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہمیں اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن اور نیک گمان کرنے کی تلقین کرتی ہے، اور خاص کر فرمایا گیا کہ موت کے وقت جب آخری سانسیں چل رہی ہیں، موت سامنے کھڑی ہے، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ہمیں حکم ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ دنیا سے جاتے ہوئے حسن ظن لے کر جائیں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، درگزر کرے گا اور اپنی جوار رحمت میں مجھے جگہ دے گا۔ چنانچہ پیارے نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن، تم میں سے کسی کو بھی موت آئے تو اس حال میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ جس طرح اللہ کے ساتھ حسن ظن مطلوب ہے، نیک گمان مطلوب ہے، ویسے ہی مخلوق کے ساتھ بھی مثبت ذہن لے کر سوچنا، مثبت سوچ رکھنا۔ اس سے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے، اور اگر مسائل پیدا ہو تو کوئی بھی مسئلہ بڑا نہیں بنتا اگر انسان کی سوچ مثبت رہے اور حسن ظن رہے۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے، غزوہ احد کا موقع تھا، صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے والد جنگ میں شرکت کے لیے ذرا دیر سے آئے۔ مسلمان ایک طرف کھڑے ہیں، مشرک ایک سمت کھڑے ہیں۔ ہوا یہ کہ حضرت حذیفہ بن یمان کے والد مسلمانوں کی فوج میں شامل ہونے کے لیے آ رہے تھے، راستے کا انتخاب غلط کیا، وہ اس سمت سے آ رہے تھے جس سمت کے مشرکین کی فوج کھڑی تھی۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ مشرکین کی فوج کی سمت سے ایک شخص ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ صحابہ سمجھے کہ یہ کوئی کافر ہے جو ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ دو چار صحابہ تلوار نکالے ہوئے آگے بڑھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا کہ وہ ان کے والد ہیں، چال چلن سے پہچان گئے، لیکن اور صحابہ کو پتہ نہیں چلا۔ میدان جنگ میں غبار ہوتی ہے، چہروں کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ دو چار صحابہ تلوار نکال کے آگے بڑھے، اور ادھر سے حضرت حذیفہ بن یمان آواز دے رہے، ابھی ابھی، کہا کہ لوگوں وہ میرے والد ہیں، وہ میرے والد ہیں۔ جنگ کے شور اور ہنگامے میں کون کس کی آواز سنتا ہے اور سمجھتا ہے؟ وہ صحابہ آگے بڑھے اور انہوں نے سر قلم کر ڈالا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو مسلمان تھے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے والد تھے۔ قربان جائیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے اس حسن ظن پر، انہوں نے ان صحابہ کے حق میں جن کی تلوار سے ان کے والد کی گردن جو ہے اڑی تھی، سوائے اس کے کچھ نہیں کہا، یغفر اللہ لکم، بھائیو جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے، کیونکہ وہ جانتے تھے حسن ظن سے کام لیا۔ لڑائی کا وقت ہے، غبار آلود ہے میدان، شور ہے، ہنگامہ ہے، چہروں کو پہچاننا دشوار ہے۔ ایسے میں اس عذر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ان مسلمانوں کے حق میں مغفرت کی دعا کر دی اور خاموش رہ گئے۔ حسن ظن کی ایک بہت ہی اعلیٰ مثال، حسن ظن رکھنے والا ایک بہت ہی اعلیٰ کردار، یہی سوچ اگر ہم رکھیں گے تو زندگی میں کوئی مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں بنے گا، بلکہ مسئلہ پیدا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مثبت سوچ کو اور اس عظیم صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔